اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ ان احکامات پر جو میں نے نازل کیا، درا حالے کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور مت بنو اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، اور میری آیتوں کو چند کوڑیوں کے عوض مت بیچو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 ہے۔ یہاں سے اہل کتاب کو خطاب کر کے ان کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کفار اور مشرکین کا اور منافقین کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے اسے بیان کیا گیا، اور پھر یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل چونکہ اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، وہ اگرچہ کتاب کو ماننے والے تھے، اگرچہ ایک نبی کو ماننے والے تھے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے تھے، نہ آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی غیر مسلم ہوئے، اس لیے کہ نجات منحصر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں، اور اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام ماننے میں۔ تو بنی اسرائیل میں دونوں آتے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اپنا نبی، اور توریت پر ایمان رکھتے تھے، انہیں یہود بولتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، انہیں نصارہ بولتے ہیں، اور ان دونوں کو بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ بنی یہ اصل میں ہے بنین، یہ جمع ہے ابن کی، ابن کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، بنین کے معنی بہت سارے بیٹے۔ جب اضافت ہوتی ہے تو نون ساقط ہو جاتا ہے، تو بنین سے بنی ہو گیا، اور یہ حالت نسبی کے اندر ہے، حالت نسب کے اندر ہے۔ اصل میں ہونا چاہیے تھا بنو، کیا ہونا چاہیے؟ بنو۔ جیسے مسلمون مسلمین، حالت رفعی میں مسلمون ہوتا ہے، حالت نسبی اور جری میں مسلمین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حالت نسبی کے اندر ہے، اس لیے بنی ہو گیا، ورنہ بنو ہوتا۔ اور نون کیوں ساقط ہو گیا؟ اضافت کی وجہ سے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے،
اسرائیل یہ عربی زبان کا نہیں بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ عبداللہ۔ اسرائیل کے کیا معنی آتے ہیں؟ عبداللہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا ایک سے زیادہ کوئی نام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کا ایک ہی نام ہے، بس ایک سے زیادہ نام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نام ایک ہی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اہل کتاب کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے تو یہ نہیں کہا اے اہل کتاب، بلکہ کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، تاکہ ان کو اپنے باپ کی نسبت تو یاد ہو جائے۔ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے رشتہ داری کا بڑا خیال کرتا ہے، ایسے حق بات نہیں تسلیم کرے گا۔ پتہ چلا رہے بھیا یہ تو آپ کے ماموں کے بیٹے ہیں، او معلوم نہیں تھا نا، السلام علیکم۔ ایسے بعض جگہ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا بھائی حق بات کا رشتہ داری سے کیا تعلق ہے؟ جب حق بات ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس میں رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کا کہاں سے مسئلہ آ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ ایک نفسیاتی چیز ہے، کہ انسان کے نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس لیے اہل کتاب کہنے کے بجائے کیا کہا؟ بنی اسرائیل۔ اور ان کے جو جد امجد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے یا بنی اسرائیل کہا، تاکہ ان کو یاد ہو جائے کہ اوہو ہمارے ابا نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، تو ہم ان کے بیٹے ہیں، اور نبی کے اولاد ہی اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے ہم کو تو اور پہلے راہ راست پر آنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ دیکھ لیں سمجھانے کا کتنا اچھا انداز ہے قرآن کا۔ اچھا ایک اور نکتہ، یا بنی یعقوب بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ہی ایک نام اسرائیل ہے، تو یعقوب کیوں نہیں کہا؟ اسرائیل کیوں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعقوب بھی کہہ سکتے تھے یا بنی یعقوب، وہی مطلب ہوتا اے یعقوب کی اولاد، لیکن کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ کیوں اسرائیل کہا؟ اس لیے کہ اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ۔ اسرائیل کے کیا معنی آتے ہیں؟ اسرا کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل مینس عبداللہ، عبداللہ کی اولاد۔ عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ، وہ شخص جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس نام سے پکارا جس نام میں عبدیت جھلکتی ہے، تاکہ وہ اس نام کو سن کر کے یہ تو سمجھ لیں کہ بھائی ہمارے ابا اور دادا جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ عبداللہ تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ کے احکام کو ماننے والے تھے۔ تو کہاں غیر گمراہی کے راستے پہ بھٹک رہا ہے؟ چل لوٹ آ اپنے پرکھوں کی طرف۔ یہی تو کہا ہے ہمارے استاذ نے، پوری دنیا سے کہا ہے کہ تم سب کے سب حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ آؤ۔ پوری دنیا کو اسلام کی دعوت پیش فرما دی، اتمام حجت کر دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی تھی، تاکہ کسی کو انکار کرنے کی مجال نہ رہے۔ اس لیے یہاں پر یا بنی اسرائیل کہا، یا بنی یعقوب نہ کہا۔ آگے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔
اللہ نے بڑے انعامات فرمائے، چونکہ انبیاء کی اولاد، اس لیے اللہ نے بہت سارے انعامات ان کے اوپر فرمائے اور بہت سی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری نعمتوں کو یاد کرو۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اب اللہ نے کیا وعدہ ان سے لیا تھا، کیا عہد لیا تھا؟ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان سے وعدہ لیا تھا اس کو ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اسے توریت میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، انجیل میں بھی ذکر فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے توریت میں یہودیوں سے وعدہ لیا تھا اور انجیل میں عیسائیوں سے وعدہ لیا تھا۔ یہ ان کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں۔ ان کے پادری ہوں چاہے ان کے پوپ ہوں، جو بھی ہوں، وہ اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ نے اس کو قرآن میں بھی ریپیٹ کیا ہے، میں نے یہ وعدہ لیا ہے ان سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ میثاق کسے بولتے ہیں؟ پختہ وعدے کو۔ ایک تو ایسے ہی چلتے پھرتے بول دیا کہ ہاں، ایک تو یہ کہ نہیں، تم کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کو پورا کرو گے تو میں تمہیں 2 انعام عطا فرماؤں گا۔ نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ 5 وعدے اللہ نے لیے۔ نمبر 1، اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو گے، نماز کو چھوڑو گے نہیں۔ وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ نمبر 3، وآمنتم برسلی، میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وعزرتموہم، صرف ایمان ہی نہیں لاؤ گے بلکہ اگر تمہارے عہد میں آ گئے تو ان کی تم تائید کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی حمایت کرو گے۔ صرف ایمان ہی لانا کافی نہیں ہوگا۔ وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لئن کف، تو میں لأکفرن عنہم سیئاتہم، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے، بعثت ہو چکی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، لیکن یہ اہل کتاب ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ان کا عہد یاد دلا رہے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ کی تائید کرو، آپ کی حمایت کرو، تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی عہد کو پورا کروں گا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ اب یہاں پر دو خصوصیت ہے جو امت محمدیہ کی ہے۔ امت محمدیہ کے علاوہ امتوں کے اندر وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب امت محمدیہ کو مخاطب فرماتے ہیں تو ڈائریکٹ مخاطب فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے نبی کی امت، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر کروں۔ اور جب بنی اسرائیل سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی نعمت کو یاد دلاتے ہیں، اپنے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا تھا اور وہ IAS بن گیا، DM بن گیا، بچپن میں کچھ کیا تھا، اب آپ کا کوئی کام پھنسا ہے یا کوئی کام آپ کو کروانا ہے تو آپ جاتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں، تمہیں یاد ہے؟ یاد آ گیا۔ پھر اس کو جب احسان یاد ہوتا ہے، احسان کے ذریعے سے وہ محسن کو پہچانتا ہے۔
دیکھیے گا فرق امت محمدیہ میں اور دیگر امتوں کے اندر کیا فرق ہے کہ دیگر امتیں اللہ کو پہچانتی ہیں لیکن احسان کو پہلے بعد میں محسن، پہلے انعام، پہلے نعمت، پھر احسان، پھر محسن، اور امت محمدیہ پہلے اللہ کو بعد میں انعامات۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہیں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میرے وعدے کو پورا کرو تو ڈائریکٹ نہیں کہا یا بنی اسرائیل اوفوا بعہدی، بلکہ کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسانات کو، میرے انعام کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ یاد آ گیا؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں اوفوا بعہدی، اب میرے وعدے کو پورا کرو۔ اور جب امت محمدیہ سے تقاضا ہوا تو یہ نہیں کہا اے امت محمدیہ یاد کرو میری نعمت کو، بلکہ ڈائریکٹ کیا کہا؟ فاذکرونی اذکرکم۔ کیا پتہ چلا؟ ڈائریکٹ محسن کو پہچاننے والی امت محمدیہ ہے۔ پھر اللہ کو جب پہچانتی ہے تو پھر اللہ سے، اللہ کے انعامات کو بھی، اللہ کے احسانات کو بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو عبادت اس لیے کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو اس لیے پورا کرتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا انعامات ہیں۔ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے اوپر نگاہ ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ امت محمدیہ کی یہ خاص فضیلت ہے کہ امت محمدیہ محسن کو پہچانتی ہے ڈائریکٹ، اور اس کے بعد احسان کو پہچانتی ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایفائے عہد واجب ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ ایفائے عہد واجب ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ امت محمدیہ نے عہد کو پورا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ پر ایمان مفصل ہر ایک کو یاد ہے۔ آمنت باللہ، 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے سارے رسولوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر لا نفرق بین احد من رسلہ، میں اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول اور نبی آئے سب پر امت محمدیہ ایمان رکھتی ہے۔ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ بعض کرسچنس ملتے ہیں تو ان سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کے نبی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقاعدہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ کیا آپ محمد پر ایمان رکھتے ہیں؟ ڈو یو بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ناٹ۔ وائی ڈو یو بریک دا پرومس؟ کیوں آپ عہد کو توڑتے ہیں؟ جو توراۃ میں لکھا ہوا ہے آپ کے علماء اسے چھپاتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یہودیوں سے پوچھتے ہیں کیوں آپ اپنے عہد کو توڑتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے لیا تھا؟ اس لیے 2 خصوصیتیں خاص اس امت محمدیہ کی ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو پہچاننا، اور نمبر 2 عہد شکنی نہ کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن شریعت چلے گی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، طریقہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اچھا، یہ جو کہا اوفوا بعہدی، ایک دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ اس سے علماء نے، فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وعدے کو، عہد کو پورا کرنا واجب ہے۔ آپ نے کسی سے کہا کہ میں آؤں گا تو آنا واجب ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی نہیں آ سکتے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ فون کر کے اسے بتائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یا آپ ڈائریکٹ بول دیں کہ بھائی آپ وعدہ نہ کریں، آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ مجھ سے بہت سے لوگ بولتے ہیں میں ارادہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ ارادہ کریں گے تو پکڑ نہیں ہے، وعدہ کریں گے تو پکڑ ہے۔ اس لیے ارادہ کر لیا کریں، وعدہ اسی وقت کریں جبکہ آپ کے جانے کا 100% یقین ہو۔
وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں ہے. یہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا خاصم فجر، جب وہ بات کرے لڑائی کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ ساری صفات منافقین کی ہیں. افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم سب سے پکے منافق ہیں. اگرچہ ہم اپنے آپ کو منافق نہ کہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو شاید کوئی بچ پائے. اس لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، منافق نہیں ہیں. منافق کی صفات ہمارے اندر کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ اس لیے اگر وعدہ کریں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہتے ہیں بھائی آ رہے ہیں 10 منٹ میں آ رہے ہیں. 10 منٹ کہہ دیا، آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے نہیں آتے ہیں. آپ 10 منٹ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں میں آ رہا ہوں. بھائی کب تک آ رہے ہو؟ تھوڑا سا وقت لگے گا. آپ وقت کی تعین نہ کریں. ڈو ناٹ اسپیسیفائڈ ٹائم کو آپ خاص نہ کریں. خاص کر دیں گے تو پکڑو گے. آپ 10 منٹ کہا، آپ آدھا گھنٹہ لگا دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ لگا دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے. اس لیے ایفاء عہد کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. اور عہد شکنی یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی وہ تو ملے گی، اس سے پہلے ایک سزا ملے گی. کیا سزا ملے گی؟ جتنے عہد شکنی کرنے والے ہیں، چاہے تھوڑی سی، چاہے زیادہ، چاہے بہت زیادہ، سب کو جب میدان محشر میں جب جمع ہوں گے، ابھی حساب کتاب سے پہلے یہ کام کیا جائے گا کہ جتنے عہد شکنی کرنے والے ہیں سب کے اوپر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور جو جتنی بڑی عہد شکنی کرنے والا ہے اس کا جھنڈا اتنا اونچا ہوگا. لوگ دور سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے، اوہو یہ ہے عہد شکنی کرنے والا، یہ ہے وعدہ خلافی کرنے والا، یہ ہے وعدے کو توڑنے والا، یہ ہے پرومس کو بریک کرنے والا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا ہر انسان وہاں جمع ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، اوہو عبد الرحمن صاحب ہیں، وعدہ خلافی کیا کرتے تھے. یہاں تو ہم لوگ کرتا پاجامہ، داڑھی، ماشاءاللہ ٹوپی پہن کر کے بنے ہوئے ہیں ایک دم پکے مومن، اور وہاں پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ ہم عہد شکنی کرنے والے تھے، وعدہ خلافی کرنے والے تھے. یہ سب بھی دین کا حصہ ہے بھائی. دین نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے. دین نام 5 چیزوں کا ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. ان 5 شعبوں کو جب ہم زندگی میں داخل کریں گے تو ہم ایمان والے، ایماندار، پکے ایمان والے بنیں گے، کامل ایمان والے بنیں گے. ورنہ اگر صرف نماز پڑھ رہے ہیں اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو کامل ایمان والے نہیں ہیں، ناقص ایمان والے. معاملات کے اندر بہت برا حال مسلمانوں کا ہے. اکثر لوگوں سے قرض لیتے ہیں، قرض نہیں دیتے ہیں جان بوجھ کر کے. یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے کسی کے یہاں سے ایک ماچس جو ہے وہ بھی لی، خریدی، ادھار خریدی، اور آپ نے کہا کہ میں پیسہ دے دوں گا، بھی نہیں ہے، تو جیسے ہی آپ کے اوپر پیسہ آئے آپ کے پاس آپ کے لیے دینا واجب ہے. اگر آپ نے کوئی مدت متعین نہیں کی ہے کہ میں نے 1 مہینے میں دوں گا، 2 مہینے میں دوں گا، 3 مہینے میں دوں گا، یہی حال ادھار کا بھی. آپ نے 10,000، 5,000، 1,000، 500، 100 روپیہ کسی سے ادھار لیا اور کہا کہ ہو جائے گا تو دے دیں گے. آپ کے پاس شام ہی کو ہو گیا تو دینا واجب ہے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. ہو جاتا ہے پھر بھی رکھے ہوئے ہیں، حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ مل رہا ہے آپ کو. کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ 2 روپے کلڑ کی چائے پی کر کے آج تک پیسہ نہیں دیے ہوئے ہیں. کیوں آخر بھائی؟ پیسہ نہیں آپ کے پاس 2 روپیہ دینے کے لیے؟ جا کر کے دے دیجئے، اٹھ کے ساتھ فوراً جا کر کے پیسہ دیجئے جس کا باقی ہو. کیوں باقی رکھے ہوئے ہیں؟ بھائی کسی کا باقی ہوتا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے. بھائی آپ کو دینا ہی ہے نا، آج نہیں دیں گے تو کل دینا ہے. اچھا اگر آپ کے پاس نہیں ہو پا رہا تو آپ اس کو اطلاع کر دیں، کہتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، 1 مہینے میں ہو جائے گا تو میں دے دوں گا. کم سے کم اس کو بتا دیں. بتاتے بھی نہیں، الٹا وہ فون کرتا ہے تو فون سوئچ آف کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک تو کریلا، دوسرے نیم چڑھا، ایک تو چوری، دوسرے سینہ زوری. خوب کر لیجئے جو کرنا ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کتنے ایمان والا ہے.
قلعی کھل جائے گی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جتنے عہد شکنی کرنے والے ہیں، خواہ ایک عہد شکنی کرنے والا ہو یا 100 عہد شکنی کرنے والا ہو، سب کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا، اور جتنا زیادہ کرنے والا ہوگا اتنا بڑا جھنڈا، دور سے سارے انبیاء دیکھیں گے، اوہو اتنا بڑا عہد شکنی کرنے والا، کتنی رسوائی ہوگی۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ نیت کریں کہ آج سے ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ وعدہ نہ کریں، ارادہ کریں۔ جب نہیں پورا کر سکتے ہیں تو کیوں وعدہ کرتے ہیں بھائی؟ وعدہ ہی نہ کریں۔ جب جانتے ہیں کہ ہم لیٹ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، ہم بولے 9 بجے تو جانا 9:30 بجے پکا ہے، مشہور ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ اگر انہوں نے کہا آدھے گھنٹے میں آئیں گے تو 1 گھنٹے میں آئیں گے۔ تو وعدہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے بھائیوں سے میں اپنے کہتا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کل قیامت کے دن رسوائی کا معاملہ ہو، میں آپ کو بچنے کی شکل بتا رہا ہوں۔ آپ کیوں وعدہ کرتے ہیں؟ آپ ارادہ کیجئے۔ آپ کبھی وعدہ مت کیجئے کسی سے، آپ کبھی کسی سے مت کہیے میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا، میں 1 گھنٹے میں آؤں گا۔ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں بھائی، میں آ رہا ہوں بھائی، میں کوشش کر رہا ہوں، میں پہنچوں گا تو آپ کو فون کر دوں گا بھائی۔ کتنے دیر میں آؤں گا یہ نہیں بتا پاؤں گا بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا ٹائم سے۔ بولوں گا میں راستے میں ہوں، بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں گا، یہ میری فطرت کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور 2 چیزیں کبھی چینج نہیں ہوتی ہیں، ایک فطرت نیچر اور دوسرے سائن۔ ہاں کوئی انسان اس کو بدلنے پر آ جائے اور اس پر جم کر کے محنت کرے تو انشاءاللہ اس کو چینج کر سکتا ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں دل سے انشاءاللہ تو اپنی جو فطری چیزیں ہیں اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں جو ہماری فطرت میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے، یہ بنی اسرائیل کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ امت محمدیہ کی فطرت نہیں ہے، امت محمدیہ تو وعدے کو پورا کرنے والی ہے، وعدہ شکنی کرنے والی نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، ان احکامات پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِي، میں رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہوں۔ تو قرآن پر اور اللہ کے نبی پر جو ایمان لاتا ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو اس کے پہلے انکار کرنے والے۔ کیا مطلب؟ اگر تم اس کا انکار کرو گے، قرآن کریم کا انکار کرو گے، محمد رسول اللہ کا انکار کرو گے، تو چونکہ تم جو ہے وہ سردار ہو، جن سے کہا جا رہا ہے وہ پیشوا ہیں، وہ سردار ہیں، ان کی بات معاشرے میں مانی جاتی ہے، عوام ان کو اچھا سمجھتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم انکار کرو گے، پہلے انکار کرنے والے بنو گے، تو جتنے لوگ تمہارے راستے پر چل کر کے انکار کریں گے قیامت تک سب کا گناہ تم کو ملے گا۔ اسی طریقے سے حال ہے نیکی کا کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کی شروعات کی ہے اور جتنے لوگ اس نیکی پر چلتے رہیں گے قیامت تک اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ ہم نے کسی بھائی کو کلمہ سکھلا دیا، کسی کو نماز پڑھنا سکھلا دیا، کسی کا درود شریف صحیح کروا دیا، کسی کا سورۃ الفاتحہ اور 4 سورتیں صحیح کروا دیں، جب تک بندہ نماز پڑھتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کبھی بھی برائی کا سبب نہ بنے، ہمیشہ اچھائی اور نیکی کا سبب بنے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کو چند کوڑیوں کے عوض۔ یہودی علماء جو ہوا کرتے تھے وہ توریت کے اندر چینجنگ کر دیا کرتے تھے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب پتہ چلا سردار کے گھر میں کسی نے چوری کر لیا، رئیس بڑے بڑے رئیس صاحب ان کے گھر میں کسی نے چوری کر لیا، تو اب کیا کرتے تھے؟ ان احکام کو چھپا لیا کرتے تھے اور ان کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور پیسے لے لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا رد کیا اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو چند کوڑیوں کے عوض مت فروخت کیا کرو۔ یہ سیاق و سباق ہے اس آیت کا جس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ بقیہ رہ گیا مسئلہ تعلیم قرآن پر اجرت کا، یعنی قرآن کریم کے پڑھا کر کے اجرت لینے کا، اسی طریقے سے امامت کا، اذان کا اور دیگر ضروریات دین کا۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم قرآن کی اجرت جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
تعلیم قرآن کی اجرت سے منع فرماتے ہیں، تعلیم قرآن کی اجرت سے منع فرماتے ہیں۔ لیکن یہ اس دور میں تھا جو مقدمین تھے، یعنی حنفیہ میں جو متقدمین پچھلے ہیں، لیکن جس وقت اسلامیہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور جو بیت المال سے علماء کو، مؤذنین کو اور تعلیم قرآن کے اوپر جو پڑھایا کرتے تھے ان کی اجرتیں اور ان کے وظائف بند ہو گئے، تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ جب اسلامی خلافت تھی تو اس وقت جتنے مؤذنین ہوا کرتے تھے، جو امام حضرات ہوا کرتے تھے، جو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو ان کو وظیفہ بیت المال سے حکومت دیا کرتی تھی۔ لیکن جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو اب ملنا بند ہو گیا۔ اب بھائی جو قرآن کریم پڑھا رہا ہے اس کے بھی بیوی بچے ہیں، جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے بیوی بچے ہیں، جو اذان دے رہا ہے اس کے بیوی بچے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ کوئی تیار جلدی نہیں ہوتا تھا امامت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بزنس ہے، وہ مؤخر ہو جائے گا، آنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ ذمہ داری کا کام ہے نا، بھائی نماز پڑھانا ہے تو ٹائم سے آپ کو آنا ہے۔ آپ کہیں پر رہیں گے، جو امام صاحب لوگ ہیں آپ ان سے ذرا پوچھیں، ابھی رمضان کے اندر امام صاحب تھے، وہ کہیں چلے گئے تھے، تو پھر اس کی ذمہ داری میرے اوپر تھی اپنی مسجد میں۔ تو پھر میں جانتا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے، جیسے 1:30 بجے نماز ہے تو 12:30 بجے اندر سے ایک عجیب سا جو ہے وہ ہیجان پیدا ہوتا تھا کہ ارے بس نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز، یعنی کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، ایک کھٹکا لگا رہتا تھا۔ آپ کہیں پر بھی ہوں گے آپ کو ایک ٹینشن بنا رہے گا 5 وقت۔ تو ایک ذمہ داری کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب MLA مالیگاؤں، جو MLA بھی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، مفتی بھی ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ پہلے میں امامت کیا کرتا تھا۔ تو میں مصلی پر ایک دن آیا تو نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب یہ نماز پڑھانے کا پیسہ لینا جائز ہے؟ تو میں نے کہا ایسا ہے بھائی، میں تمہارا جواب دے دوں گا، اور تم ایک کام اگر کرو گے میرا تو جتنی سیلری مجھے ملتی ہے میں ڈبل سیلری تم کو دوں گا، کر دو گے؟ ہاں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میرے پیچھے تم کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہو نا؟ ہاں، 5 وقت کی۔ بس تم کو کیا کرنا ہے، میرے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے 5 وقت، 1 مہینہ تک پڑھنا۔ جو سیلری مجھے ملتی ہے اس کا ڈبل میں تمہیں دوں گا۔ اب جو دوسری نماز کا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مفتی صاحب نے کہا، جب میں سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھا تو وہ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے۔ عصر کے بعد جب میں گھوما تسبیح پڑھنے کے لیے تو دیکھا وہ صاحب وہ سب میں سب سے لاسٹ میں تھے۔ تو اب وہ دیکھ نہیں رہے تھے، وہ اپنا ایسے سر جھکائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ مغرب بعد جب میں نے پوری صف میں دیکھا تو نظر نہیں آیا، تو دیکھے کو پیچھے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو پوچھا کہ ارے بھائی، آپ کو میں نے کہا تھا کہ میرے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ کہا وہ مفتی صاحب تھوڑا سا دکان پہ کسٹمر آ گئے تھے تو لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا۔ تو کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر اسی طریقے سے مجھے بھی کسٹمر دیکھنا ہو تو اس سے زیادہ سیلری میں تم کو دے دوں گا۔ اس وقت کا پیسہ لیتا ہے امام، جو وقت وہ دیتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھانا تو بہت آسان ہے، 1 مہینے کی ذمہ داری کوئی لے لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب اسلامی حکومت تھی تو جتنے مؤذنین، علماء، ائمہ حضرات، قرآن کریم کی جو تعلیم دینے والے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، سب کی اجرت بیت المال سے، خلیفہ کی طرف سے دی جاتی تھی۔ جب یہ نظام ختم ہو گیا تو ان سب لوگوں کی اجرتیں ختم ہو گئیں، اور مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی امامت کے لیے امام نہیں ملتا تھا۔ یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ کوئی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ سب کے پاس بزنس، سب کو تجارت کرنا ہے، سب کو بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اس وقت سارے علماء جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ بھائی یہ تو دین کی ضروریات اور بنیادی چیزیں ہیں،
اگر یہ ختم ہو گئیں تو دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کے جتنے بڑے علماء تھے سب نے مل کر کے اس پر اتفاق کیا کہ تعلیم قرآن کریم کی اجرت، اسی طریقے سے نماز، اسی طریقے سے امامت اور مؤذن اذان اس کی اجرت یہ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے جب امامت کا اور یہ ساری چیزوں کی تنخواہ بیت المال سے ملتی تھی تو اس وقت لینا ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ درست نہیں ہے۔ بقیہ 3 ائمہ کے نزدیک تو درست ہی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس کا، جو بعض حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حوالوں کے ساتھ شامی کے اندر یہ مسئلہ درج کیا ہے، جہاں پر مفتیان کرام اسے پڑھ سکتے ہیں، اور فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، کبھی ایسا نہ کرو کہ حق بات کو چھپا لو اور باطل کو بیان کر دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو کہ یہ حق بات ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ سب سے افضل کلام، سب سے افضل کلمہ کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا ہے۔ افضل کلمۃ کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا یہ سب سے افضل کلام ہے، یہ سب سے افضل کلمہ ہے، یعنی حق بات سے روگردانی نہ کی جائے اور حق بات کو بیان کیا جائے۔ ایک لمبا واقعہ اس موقع پر نقل کیا ہے حضرت ابو حازم تابعی اور سلیمان ابن عبد الملک جو خلیفہ تھے ان کا، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔